السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانور ذبح کرنے سے پہلے ذبح سے متعلق مسائل کو جاننا نہایت ضروری ہے تاکہ جانور کو صحیح طریقے سے ذبح کیا جا سکے اور ذبح سے متعلق معاشرے میں رائج غلطیوں اور غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہو سکے۔ آج کل بہت سے لوگ مسائل سیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ نظریاتی اور عملی طور پر کئی غلطیوں اور غیر شرعی امور کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ ذبح کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ اسلام نے جانور ذبح کرنے سے متعلق جن احکام اور طریقہ کار کی تعلیم دی ہے، ان میں جانور کی بھرپور رعایت کی گئی ہے اور اس بات کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو، لہذا ذبح کرتے وقت اس بات کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے کہ جانور کے ساتھ نرمی اور رحم دلی کا معاملہ کیا جائے اور اس کو کسی بھی معاملے میں بیجا اضافی تکلیف نہ دی جائے۔ اس لیے ہر اس عمل سے اجتناب کیا جائے جو جانور کے لیے تکلیف کا باعث ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ذبیحہ یعنی ذبح کیے جانے والے جانور کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس پر رحم فرمائے گا۔ جانور کو آرام اور پیار سے قربان گاہ تک لایا جائے، سختی کے ساتھ گھسیٹ کر نہ لے جایا جائے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بکری کو ذبح کرنے کے لیے پاؤں سے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا ناس ہو، اس بکری کو موت کی طرف اچھی طرح ہکاؤ۔ قربانی سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لیا جائے، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے بلکہ ان سے چھپا کر یا پہلے سے ہی تیز کی جائے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی چھری تیز کرے تو وہ بکری کے سامنے تیز نہ کرے۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ ذبح کے بعد جب تک جانور پوری طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے نہ تو اس کو کاٹا جائے اور نہ ہی اس کی کھال اتاری جائے۔ جانور ذبح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اسے بائیں پہلو یعنی کروٹ پر قبلہ رخ لٹا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیز دھار چھری سے اس طرح ذبح کریں کہ اس کی شہرگ، نرخرا اور سانس کی نالی کٹ جائے۔ اس کے لیے تیز اور خوب دھاردار چھری استعمال کرنی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ چھری کو جانور سے چھپایا جائے اور جب ذبح کرنا ہو تو جلدی جلدی ذبح کیا جائے۔ ذبح کے بعد جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا جائے، فوراً صفائی کا عمل شروع کر کے مزید تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ قربانی کرتے ہوئے یہ دو آیتیں پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اور پھر یہ دعا پڑھے اللہم منک ولک، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں۔ قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد یاد ہوں تو یہ دونوں آیات اور دعا اللہم منک ولک پڑھنا بہتر اور افضل ہے، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر قربانی کے جانور کو تیز دھار چھری سے ذبح کر دیں۔ جانور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم السلام۔ اگر قربانی کسی دوسرے کی طرف سے یا کئی افراد کی طرف سے کی جا رہی ہو تو لفظ منی کے بجائے من کے بعد اس شخص کا یا قربانی میں شریک تمام شرکاء کا نام لیے جائیں گے، مثلا من محمد، من احمد، من حامد وغیرہ، لیکن تمام شرکاء کے نام لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ نام لیے بغیر بھی قربانی درست ہے، کیونکہ ان کا نام دل میں موجود ہوتا ہے۔ اس لیے اگر قربانی کے وقت تمام شرکاء کے نام نہ بھی لیے جائیں تو
تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔